دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ یہ 557 ہجری کی ایک خاموش رات تھی۔ مسلمانوں کے تاریخی ملک شام کے دارالخلافہ دمشق پر اندھیرے کا راج تھا۔ ہر طرف ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ دمشق کے تمام باشندے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر انہی لوگوں کا قائد اور عالم اسلام کا شیر دل مجاہد دن بھر کی اعصاب شکن محنت کے باوجود رات کے اس پہر عبادت میں مشغول تھا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت نور الدین زنگی رحمہ اللہ تھے، جو حسب معمول تہجد ادا کر رہے تھے۔ تہجد سے فارغ ہو کر نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی آرام کی غرض سے بستر پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگے چند ساعتیں گزری تھی کہ انہیں ایک روح افزا منظر دکھائی دیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور نظر آیا۔ ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے زیادہ بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور یہی اعزاز نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس رات حاصل ہوا۔ لیکن اچانک نور الدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ دو اور چہرے دکھائی دیے۔ یہ دو عمر رسیدہ افراد کی صورتیں تھیں جو اسلامی لباس میں ملبوس تھے، اور ان کے چہروں پر داڑیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں مکروہ تھیں، اور ان کے چہرے پر نور کی بجائے تاریکی اور بے رونقی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین ابھی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سلطان کی سماعتوں سے ٹکرائے: ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا، اور سلطان کی بھی اچانک آنکھ کھل گئی۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، لہٰذا انہوں نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز پڑھتے ہی وہ دوبارہ بستر پر لیٹے۔ نیند نے پھر آ دبوچا اور وہی خواب دوبارہ دکھائی دیا۔ اسی انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پھر وہی 2 مکروہ صورتیں دکھائی دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنائی دیے: ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان زنگی پھر بیدار ہو گئے۔ خواب کا منظر ان کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے، اور پھر نیند نے تیسری مرتبہ انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ خواب میں پھر وہی مناظر دکھائی دیے۔ سلطان اس بار بھی یکایک بیدار ہو گئے، مگر ان کی نیند اڑ چکی تھی، اور الجھن و پریشانی نے انہیں شدید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس خواب پر غور کر رہے تھے جو انہیں مسلسل 3 بار دکھائی دیا، مگر ذہن کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ بالآخر کچھ دیر اس کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد سلطان نے اپنے مشیر خاص اور وزیر با تدبیر جمال الدین موصلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا۔ حکم ملتے ہی جمال الدین موصلی جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلطان زنگی کو بہت بے چین اور پریشان حال پایا۔ چنانچہ فوراً ادب سے پوچھا: آپ نے مجھے یاد فرمایا، خیریت تو ہے؟ جواب میں سلطان نے اپنا خواب جمال الدین موصلی کو سنا دیا۔ خواب سن کر جمال الدین موصلی گہری فکر میں ڈوب گئے۔ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا: لگتا ہے کہ مدینہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ روانہ ہونا چاہیے۔ سلطان زنگی نے جمال الدین موصلی رحمہ اللہ کی اس بات سے اطمینان کیا اور مدینہ روانگی کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ رات کا آخری پہر ڈھل رہا تھا۔ اور دمشق کی فضائیں اس وقت فجر کی اذان سے گونج رہی تھیں۔ سلطان اپنی خوابگاہ سے نکلے، جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں جمال الدین موصلی سمیت 20 دیگر افراد بھی سلطان زنگی کے ہمراہ تھے۔ تمام افراد تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے۔ دمشق اور مدینہ منورہ کا درمیانی فاصلہ خاصا طویل تھا۔
لہذا نہایت تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود سلطان زنگی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ 16 دن بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر کے باہر سلطان زنگی نے غسل کیا۔ اس 16 دن کے تھکا دینے والے سفر میں سلطان زنگی ہر وقت پریشان رہے۔ خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے تھے۔ اس دوران انہیں یہ سوال بھی ستاتا رہا کہ وہ مکروہ چہرے کن لوگوں کے تھے اور وہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدینہ کے حاکم نے شہر میں داخلے کے وقت سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان اس کے ہمراہ فوراً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، وہاں نماز پڑھی اور مدینہ کے حاکم کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حاکم نے سلطان کو یقین دلایا کہ وہ 2 بدصورت بوڑھے یہاں مدینہ میں موجود ہوئے تو ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کی تدبیر یہ ہوگی کہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ امیر المؤمنین دمشق سے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے۔ ان کی جانب سے تمام اہلیان مدینہ کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعوت میں ہر عام و خاص کی شرکت لازم ہے۔ دعوت کے بعد سلطان اپنے ہاتھوں سے ہدیہ بھی تقسیم کریں گے۔ یوں اگر وہ بوڑھے مدینہ میں موجود ہوئے تو آپ انہیں پہچان کر ان کی نشاندہی بآسانی کر سکیں گے۔ حاکم شہر کی یہ تدبیر سن کر سلطان بہت خوش ہوئے، چنانچہ پورے مدینے میں دعوت کا اعلان کر دیا گیا۔ مقررہ دن دعوت ہوئی، پورا مدینہ اس دعوت میں شریک ہوا۔ سلطان نے ہر شہری کو اپنے ہاتھ سے ہدیہ دیا، ہر چہرے کو غور سے دیکھا۔ پورے مدینے کے لوگ سلطان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے، مگر ان میں وہ 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ چنانچہ سلطان کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہے جس نے ہدیہ نہ لیا ہو۔ مدینے کے امیر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین، اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے۔ وہ پارسا اور دولت مند بزرگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان 2 درویشوں کو طلب کیا۔ وہ دونوں آ گئے۔ سلطان نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ بالکل وہی بوڑھے تھے جن کی جانب خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئے تھے۔ سلطان نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ؟ تو دونوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تو سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا، یہ دونوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں بڑے سخی اور عابد بزرگ مشہور تھے، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے تھے، روضہ اقدس پر سلام عرض کرتے تھے۔ سلطان جب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا تو وہاں بہت سا مال، قرآن مجید کے چند نسخے اور چند نصیحت کی کتابیں پڑی تھی۔ ایک چٹائی بھی موجود تھی۔ سلطان چٹائی کی جانب بڑھے تو ان دونوں بوڑھوں کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چٹائی کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی تھی۔ ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں نے جو درویشی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا اب وہ اتر چکا تھا۔ تھوڑی سی مار کے بعد ان دونوں نے اقرار کر لیا کہ وہ عیسائی جاسوس ہیں اور انہیں ایک سازش کے تحت عیسائی حکمرانوں نے یہاں بھیجا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سرنگ کھدوا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا لیا جائے، نعوذ باللہ۔ دونوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلوں میں ڈال کر قبرستان میں پھینک دیتے تھے، اسی لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہائش اختیار کی تھی۔ دونوں عیسائی سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مدفن تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دونوں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آسمان سے گرجنے کی آوازیں آنے لگی اور ایسا شدید زلزلہ آیا کہ پہاڑ ہلنے لگے، مگر اسی رات سلطان ان کے مکروہ عزائم روکنے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ دونوں بوڑھوں کو سلطان کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انہیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی قتل کیا گیا۔
ان عیسائیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سلطان خوب روئے اور زار و قطار روتے رہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اعزاز انہیں بخشا۔ یہ سب کرنے کے بعد سلطان نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں کے ارد گرد ایک خندق کھدوائے۔ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ زمین سے پانی پھوٹنے لگا۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ اس خندق کو خندق الرصاص یعنی شیشے کی خندق کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس خندق کے اوپر ایک سندل کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ سن 866 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر تقریباً 21 فٹ اونچا لوہے کا جالیدار احاطہ نصب کروا دیا تھا۔